وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وجاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اسٹیج پر اور میرے سامنے مجمع کے اندر جتنے بھی حضرات تشریف فرما سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے. شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. شاہی کے معنی بادشاہی کے ہوتے ہیں. شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے ایوان سجے. جب بادشاہت ملتی ہے سلطنت ملتی ہے حکومت ملتی ہے تو سب سے پہلے تخت لگائے جاتے ہیں دربار سجائے جاتے ہیں. پھر تخت بچھے ایوان سجے گھڑیال بجے دربار لگے. پھر تخت بچھے ایوان سجے گھڑیال بجے دربار لگے. تلوار چلی اور خون بہے. تلوار چلی اور خون بہے. انسان لڑے انسان مرے. دنیا میں آخر شاہی کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے. دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. دولت کو آپ لوگ جانتے ہیں پوری دنیا ہمارے دولت کے پیچھے پریشان ہے. دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر بینک کھلے بازار جمے. پھر بینک کھلے بازار جمے. بازار جمے بیوپار بڑھے. پھر بینک کھلے بازار جمے. بازار جمے بیوپار بڑھے. انسان لٹے انسان بکے. انسان لٹے انسان بکے. آرام اڑے سب چیخ پڑے. آرام اڑے سب چیخ پڑے. دنیا میں آخر دولت کو پہچان لیا. ارے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. آپ حضرات کو سمجھ بات آ رہی ہے نا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے. محنت نے کہا یہ میری ہے. دولت کے بعد محنت کا نمبر آتا ہے. آج
دولت والوں کو یہ غرضہ ہے کہ ہم نے دولت اپنی محنت سے کمائی، محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا، پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے کردار گرے، پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے کردار گرے، ایمان لٹے اخلاق جلے، ایمان لٹے اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے، دنیا میں آخر محنت کو پہچان لیا، پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور سی لڑکی پھوٹ پڑی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا میں آخر آقا کو پہچان لیا، پہچان لیا۔ حضرات گرامی، میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری پردہ نشین ماں اور باپوں، مجھے تقریر کے لیے جو عناوین دیے گئے ہیں، میں نے عنوان اس لیے نہیں کہا کہ ایک عنوان نہیں، بلکہ مجھے یہ عناوین دیے گئے ہیں، 4 عنوان پہ مجھے تقریر کرنی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ ایک تو مولانا زعفران صاحب نے مجھے پہلے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو فلاں فلاں عنوان پہ بولنا ہے، میں اسٹیج پہ آیا تو مجھے پرچی پکڑا دیا، ایسا لگتا ہے کہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے کہ مولانا واقعتاً مقرر ہیں کہ نہیں ہیں، آج پتہ چل جائے گا۔ ارے امتحان لینے کے لیے میرا اپنا گھر پھر بچا تھا، کہیں اور امتحان لے لیتے۔ میں نے اپنا گھر اس لیے کہا کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا بہت دور سے آئے، میں بہت دور کا نہیں ہوں، بس 4 قدم کی دوری پہ سندر پور پڑتا ہے، وہی میرا گھر۔ پھر بازار اور سندر پور میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہے۔ اور پھر بازار میں میرے رشتہ داروں کی کمی نہیں، پورا بڑگھریا میرا رشتہ دار ہے، میرے بھائی کی شادی یہاں ہوئی ہے، ابھی میں جس جگہ ٹھہرا ہوا تھا، جس کمرے میں، جس گھر میں، وہ میری بہن کا گھر ہے، تو میں دور سے نہیں آیا۔ ہاں البتہ ایسے پروگرام میں پہلی مرتبہ آیا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے ذرہ برابر اندازہ نہیں تھا کہ پیرپیٹی بازار میں بھی اتنا بڑا پروگرام ہو سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کی داد دیتا ہوں، یقیناً آپ زندہ ہیں، پیرپیٹی بازار زندہ ہے، ورنہ 10:30 بج رہے ہیں، اس وقت تو یہ حالت ہونی چاہیے کہ مقرر سے کم سننے والے کی تعداد ہونی چاہیے، لیکن اتنا جم کر کے آپ لوگ بیٹھے ہیں کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ حیرت اس پہ بھی ہو رہی ہے کہ اتنی دیر سے کوئی ایک آدمی استنجا کرنے کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ واقعتاً آپ لوگ کمال کے بزرگ ہیں بھائی، یا تو آپ لوگوں کو اتنی دلچسپی ہے دینی مجلسوں سے کہ میں آپ حضرات کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجھے 4 عناوین دیے گئے ہیں،
مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس پہ بولوں کس پہ نہ بولوں. میری ایک عادت ہے, میرا ایک مزاج ہے, میں کہیں بھی پروگرام میں جاتا ہوں تو جو مجھے مدعو کرتے ہیں پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پروگرام کتنے بجے تک چلے گا. صبح سے مجھے بستر نصیب نہیں ہوا اور آج ماشاءاللہ 15 اگست کا دن بھی ہے. اگر لوگوں کا بس چلے تو میرا ہاتھ کاٹ کے ادھر لے کے چلے جائیں, پاؤں کاٹ کے ادھر لے کے چلے جائیں اور سر کاٹ کے ادھر لے کے چلے جائیں. صبح سے بیان کر رہا ہوں اور پھر میرا سفر. 4 عناوین پہ بولنا ہے مجھے. کتنا دیر بولنا ہے؟ جتنی دیر مجموعہ نشاط رہے گا اتنی دیر ہم کو بھی نشاط رہنا. یہ تو پورا جیو کا آفر پیش کرتے ہیں کہ جتنی دیر مجموعہ نشاط رہے آپ ہی نشاط رہیں گے. آپ کو ہٹنا نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو بلائے ہیں اور ابھی کھانا بھی کھلائیں گے. سب سے پہلے علم دین کی اہمیت پہ مجھے بولنے کہا گیا ہے. میں تو کچھ اور سوچ کر کے آیا تھا کہ ابھی یہ مہینہ نہیں بلکہ اس سے پہلے والا مہینہ اور اس سے پہلے والا مہینہ, یہ 3 مہینہ لگاتار قربانیوں کا مہینہ چل رہا ہے. ذی الحجہ کے اندر آپ نے جانور کو قربان کیا سیدنا ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں. ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کے اندر کربلا کے بے آب و گیا میدان میں یزید وقت اور ظالم و جابر انسان کے سامنے نواسہ رسول لخت جگر فاطمہ بطول سیدہ شباب اہل الجنہ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اور صرف اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے ساتھ 72 اپنے خاندان کے افراد کا سر کٹوایا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور جب اس روئے زمین پہ کربلا واقع ہوگا وہ اسلام کی زندگی اور اسلام کی نئی صبح کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. تو یہ مہینہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں, ان کی وفا اور اپنے نانا کے دین کی حرمت کے لیے اپنے جان کی قربانی دینے کا یہ مہینہ ہے. آپ غور کیجئے, ابھی نماز کی بات ہو رہی تھی, کوئی صاحب ابھی پڑھ رہے تھے کہ نماز کی فرصت نہیں ہے. آپ غور کیجئے کہ کربلا کا میدان ہے. یزیدی لشکر جو ابن زیاد کی سپہ سالاری میں آیا تھا وہ نہر فرات کے کنارے اپنا ڈیرا ڈالے ہوئے 3 دن تک نواسہ رسول اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک پانی نصیب نہیں ہوا ہے. ایک قطرے کے لیے وہ خاندان جو خاندان
جو کبھی اپنے نانا کی گود میں اچھلتے کودتے ہیں، وہ حسین کہ جب نانا سجدے کے اندر جاتے ہیں تو حسین نانا کی گردن پر چڑھ جاتے ہیں، وہ حسین جو اپنی ماں کے گھر کے اندر پیاس کی وجہ سے وہ بلبلاتے ہیں اور روتے ہیں تو ان کے نانا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان چسا دیتے ہیں تاکہ حسین کو پھر کبھی پیاس نہ لگے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت امام حسین، زندہ باد، حضرت امام حسین۔ زندہ باد۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب سجدے کے اندر بہت تاخیر ہو جاتی ہے، سجدہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، طویل ہو جاتا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ان کے جسم اطہر سے پرواز کر گئی، کہیں ایسا تو نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر کے اپنی کلکھی سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ کے نواسے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ پر جھول رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اپنے ہاتھ سے نواسے رسول کو ہٹا دوں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے سے سر اٹھا سکے۔ میں جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ جب تک حسین میری پیٹھ پر ہے تب تک اس روئے زمین کا سردار اپنے سجدے سے سر کو نہیں اٹھا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ غور کیجیے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام، کیا مقام، جن کے بارے میں سرور کائنات فخر رسول محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب الجنہ۔ میرے یہ دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتان فی الدنیا، ارے یہ دونوں تو میرے جنت کے دو پھول ہیں، پھول ہیں۔ تصور کیجئے کہ کربلا کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کو کس طریقے سے مسلا گیا، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آباہا آبانی، کہ ان کی ماں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے اگل بغل میں دائیں اور بائیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آپ کی جگر گوشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں، وہ بھی بیٹھ جاتی ہیں۔ کالی کمری والے اپنی کالی کمری کو ہٹاتے ہیں اور اس سے تمام اپنے بیٹی کو، داماد کو اور نواسے کو اس کمری کے اندر کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل البیت، اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فتح تطہیرا، اللہ ان کو خوب پاک و صاف کرے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 3 دن تک خاندان رسول کو ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترسایا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے
सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनको अपनी गोद में उठाते हैं और किसी तरीके से लेकर के नहर फुरात के किनारे पहुंचते हैं। इस बच्चे के मुंह में कम से कम 1-2 कतरा पानी चला जाए ताकि इस बच्चे की सूखी हुई हलक जो है वो सैलाब हो जाए। पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद चुल्लू से पानी उठाते हैं और उठाने के बाद अपने 6 महीने के साहिबजादे छोटे से अली असगर के मुंह में पानी डालते हैं। इतने देर में दुश्मन की जानिब से एक तीर आता है और सैयदना अली असगर के हलक के पार हो जाता है। सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अली असगर के खून को अपने हाथ में लेते हैं और लेने के बाद आसमान की जानिब अपनी हथेली को उठाते हैं। ए अल्लाह, कल तेरे दरबार में मैं ये खून पेश करता हूं। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि बगैर कुर्बानी दिए हुए, बगैर कुर्बानी पेश किए हुए आप तसव्वुर मत कीजिए कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो सकता है। नमाज की बातें होती हैं, ऐन जंग के वक्त नमाज का वक्त होता है, ऐन जंग के वक्त सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला मुकाबले वाले लश्कर से कहते हैं, थोड़ी सी मोहलत दे दो कि मैं नमाज पढ़ूं, थोड़ी सी मोहलत दे दो मैं नमाज पढ़ूं। वो लोग कहते हैं कि एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलेगी, एक लम्हे की। है तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अपने छोटी सी जमात, छोटे से काफिले को 2 हिस्से में तकसीम करते हैं और फरमाते हैं कि तुम लोग दुश्मनों के मुकाबले पे जाओ और दुश्मनों के हमले को रोको, हम नमाज पढ़ लेते हैं। वो नमाज से फारिग होते हैं तो बचे हुए लोगों को नमाज का हुक्म देते हैं और वो दुश्मनों के हमले को रोकते हैं। ऐन जंग के मौके पर भी नमाज नहीं छूटी। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, जिब्ला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा रहा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी ही से इस्लाम जिंदा होता है, कुर्बानी ही से इस्लाम फैलता है और कुर्बानी ही से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइम शरीयत जिंदगी और ताबिदगी पाती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तो आज की मजलिस में सबसे पहले तो हम लोग ये अज़्म करें कि दीन के लिए, दीन की हिफाजत के लिए सरवर अंबिया मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की हिफाजत के लिए जब कभी भी जैसी कुर्बानी देने की जरूरत पेश आएगी, इंशाअल्लाह हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जान की कुर्बानी मांगी जाएगी तो जान की कुर्बानी देंगे, माल की कुर्बानी मांगी जाएगी, माल की कुर्बानी देंगे, इज्जत व आबरू की कुर्बानी मांगी जाएगी, इज्जत व आबरू की कुर्बानी देंगे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे हाथ नहीं आएगा। ये ईमान का सबसे पहला सबक है जो मैंने आप हज़रात को पढ़ा था, सबसे पहला सबक। अब आता हूं असल मौजू पे। चूंकि मैंने बताया 4 मौजू है, मैं मुख्तसर सिर्फ समझाने के लिए चंद बातें अर्ज करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। सबसे पहला मौजू है इल्म दीन की अहमियत। इल्म दीन की अहमियत को समझाने के लिए मैं आप हजरात के सामने सिर्फ एक वाकया पेश करता हूं। इस वाकये से आपको इल्म दीन की अहमियत समझ में आ जाएगी। कॉलेज में पढ़ने वाले चंद नौजवान एक दिन सैर व तफरीह करने के लिए किसी दरिया के किनारे गए, जैसे आमतौर पर होता है। वहां गए तो जाने के बाद उन्होंने देखा
کہ اس دریا میں ایک کشتی چل رہی ہے. دریا بڑا تھا, سمندر نما تھا, اس پہ ایک کشتی چل رہی ہے, ایک ناؤ چل رہا ہے, اور اس کو چلانے والا ایک بوڑھا ہے. اس نے بلایا کہ دادا آئیے, ہم لوگ اس کشتی میں تھوڑا سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں. وہ آ گئے. یہ سارے نوجوان جو کالج میں پڑھتے تھے, یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, یہ اس کشتی پہ سوار ہو گئے. اب جب کشتی چلی, جب تھوڑی دور پہنچے تو ان نوجوانوں میں سے ایک نے اس بوڑھے سے ایک سوال کیا. کہا دادا کچھ پڑھے لکھے ہیں آپ؟ جب بہت غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی, ایک دم کان اور دل لگا دیجیے. انہوں نے کہا دادا کچھ پڑھے لکھے ہیں؟ کہ نہیں بیٹا, جب ہوش سنبھالا تو میرے باپ بھی یہی کشتی چلاتے تھے, ملاحی کرتے تھے. ہوش سنبھالا تو میرے باپ نے یہ کشتی مجھ کو تھما دیا کہ تم کشتی چلاؤ, پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملا. دوسرا جو اسٹوڈنٹ تھا کالج کا, اس نے کہا کہ دادا کچھ سائنس اور کچھ جغرافی وغیرہ جانتے ہیں؟ تو بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ تم کس دنیا کی بات کر رہے ہو؟ سائنس جغرافی یہ تو آج میں تم لوگوں کی زبان سے نام سن رہا ہوں, یہ کس چیز کا نام ہے؟ کتاب کا نام ہے. کتاب کا اتنا بڑا نام ہوتا ہے. بس جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے وہ ہنسنے لگے, گویا اس بوڑھے کا مذاق اڑانے لگے. تیسرے نے پوچھا کہ دادا کچھ میتھ وغیرہ جانتے ہیں؟ اب ان لوگوں کو مزہ آنے لگا نوجوانوں کو. عام طور پہ نوجوان جو ہیں وہ بوڑھے کا مذاق اڑاتے ہیں, بوڑھوں کا. ایک بوڑھے تھے, وہ ایسے کمر جھک کے, جب لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی کمر جھک جاتی ہے, وہ کمر جھکا کے چل رہے تھے. تو ایک نوجوان کو ہنسی آئی, یعنی تھوڑا سا مسخرہ پن آیا. کہا کہ دادا یہ جو کمان ہے کتنا بڑی ہے؟ کمان 3 کمان ہوتا ہے, کمان ایسے جاتا ہے. تو بوڑھے کی کمر جھکی ہوئی تھی, تو اس نے کہا یہ کمان کتنے میں خریدے ہیں؟ مذاق سے. بوڑھے نے کہا بیٹا گھبراؤ مت, جب بوڑھے ہو تو فری میں مل جائے. جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو فری میں یہ کمان تم کو مل جائے گا. تو بوڑھوں کو ستانے میں نوجوانوں کو مزہ آتا ہے. یہ بدتہذیبی ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے, آقا فرماتے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. سبحان اللہ بول دیجیے, سب لوگ سبحان اللہ بول دیجیے. ارے سمجھے بات, سمجھے کہ نہیں؟ اگر بوڑھے کا مذاق اڑایا یا بڑے کا مذاق اڑایا تو سمجھ لینا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. یہ بیماری عام ہو رہی ہے, عام ہو رہی ہے بیماری. اور اس بیماری کے اندر ہمارے نوجوان کثرت کے ساتھ مبتلا ہیں. اگر اسلامی سماج کے اندر, اسلامی معاشرے کے اندر اگر بڑوں کا ادب نہیں ہوگا تو بولو میرے بھائی کس سماج میں بڑوں کا ادب ہوگا؟ جب ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے, ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جو تم سے بڑا ہے اس کا ادب کرو, تو کون ادب کرے گا؟ لیکن ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم تو صاف تے کا جانا ہے, تے کچھ نہیں جانا ہے, ہم جانا ہے, ایک دم سیدھے بول رہے. اب سٹھیا گیا ہے, سٹھیا گیا. بعض لوگ تو کہتے ہیں دادا ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا, جیسے دوائی ڈیٹ ایکسپائر ہوتی ہے, دادا تھوڑی دیر ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا تھا. خوب یاد رکھیے گا, ایک بات گل کی بتاتا ہوں, گل کی. ایک عالم کے پاس اگر بیٹھیں گے, ایک قابل آدمی کے پاس اگر بیٹھیں گے تو آپ کو اتنا کچھ حاصل نہیں ہوگا جتنا ایک بوڑھے کے پاس بیٹھ کر کے آپ کو حاصل ہو جائے. قابل لوگ جو ہوں گے وہ علم سکھائیں گے, بوڑھے جو ہوں گے وہ آپ کو
کو تجربہ دیں گے. اور زندگی علم سے نہیں گزرتی ہے, زندگی تجربے سے گزرتی ہے. اس کو خوب یاد رکھیے گا. اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بوڑھوں کے پاس تھوڑا وقت بیٹھا کریں تاکہ ان سے کچھ سیکھیں اور سیکھ کر کے زندگی گزاریں. بارے کیسے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تیسرے نے پوچھا تو بوڑھے نے کہا کہ بیٹا مجھے کچھ نہیں آتا. تو جو چوتھا اسٹوڈنٹ تھا اس نے کہا کہ دادا آپ نے اپنی آدھی زندگی برباد کر دیا, آدھی زندگی برباد کر دیا. بارے وہ کشتی تھوڑا آگے بڑھی اور جب بیچ سمندر میں وہ کشتی پہنچی تو تیز کا طوفان آیا, تیز آندھی آئی. جب تیز آندھی آئی تو کشتی ڈاواڈول ہو رہی, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. بوڑھے نے پوچھا کہ بیٹا تم لوگ تیرنا جانتے ہو؟ کیا پوچھا بوڑھے نے؟ بیٹا تم لوگ, ارے بولو نا, تم لوگ تیرنا جانتے ہو؟ اتفاق سے کسی کو تیرنا ہی نہیں آتا, اتفاق سے کسی کو تیرنا نہیں آتا تھا. اب سب نے کہا کہ ارے بابا ہم لوگ تو تیرنا جانتے ہی نہیں. بوڑھے نے کہا بیٹا تم لوگوں نے اپنی پوری زندگی بتا, اگر خدا نے خاصہ کشتی پلٹ گئی اور تم لوگ پانی کے اندر چہر گئے تو وہاں کون سا میتھ تم کو کام دے گا, کون سا سائنس کام دے گا, اور کون سا جغرافی کام دے گا, اور کون سا اتہاس کام دے گا, کون سا بھوگول کام دے گا؟ وہاں کچھ بھی کام دینے والا نہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کتنے پیارے انداز میں نقشہ کھینچا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ سے ہر کر نہ سکا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج ہمارے پاس انٹر کی ڈگری ہے, میٹرک کی ڈگری ہے, بی اے کی ڈگری ہے, بی کام کی ڈگری ہے, ایم کام کی ڈگری ہے, ہم نے پی ایچ ڈی کر رکھا ہے, سب کچھ کر رکھا ہے, لیکن ہم سے یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کتنے سال میں حاصل ہوئی, نبوت کتنے سال میں ملی ہے, تمہارے نبی کی کتنی بیویاں تھیں, تمہارے نبی کی کتنی اولادیں تھیں, تمہارے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں, تمہارے نبی کی شادی کتنی عمر میں ہوئی ہے, اور تمہارے نبی نے کتنی عمر مکہ کے اندر گزارا, کتنی عمر مدینہ کے اندر گزارا. اگر ہم سے ہمارے نبی کی پوری تاریخ, پوری شخصیت کو پوچھا جائے تو ہم اس کو بتا نہیں سکتے. اب آپ بتائیے کہ جب مر کر کے قبر میں جائیں گے, مر کے قبر میں فرشتہ آئے گا, آپ جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں منکر اور نکیر, ارے نام سے نہیں سنے, ہاں منکر اور نکیر نام میں بہت عجیب ہے. جتنا عجیب نام ہے اس سے عجیب فرشتے کا چہرہ ہوگا, سمجھ رہے نا, دیکھ کر کے حالت خراب ہو جائے گی, پجامہ گیلا ہو جائے گا. دیکھیے کر وہاں تو پجامہ ہوگا نہیں, جو کچھ ہوگا وہی گیلا ہو جائے گا. وہ آئیں گے قبر کے اندر تو آنے کے بعد کیا پوچھیں گے, واٹ از یور نیم, واٹ از یور نیم, ویئر ڈو یو لیو, واٹ از یور فادرز نیم. عجیب حال ہے ہم مسلمانوں کا. بیٹا اگر بغل میں بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, ادھر توجہ نہیں ہے. اور اگر ایک بیٹا کانوینٹ سے آیا اور آنے کے بعد گڈ مارننگ مما, ارے مما کا سینہ تو پھٹ کر کے چوڑا ہو جاتا ہے, ارے میرے بیٹے کا نہیں بولا. گڈ ایوننگ پپا, یہ مما پپا جانتے ہیں کیا ہے, یہ پپا پپی سے, سمجھ رہے ہیں, اور پپی جو ہے وہ اگلے وقت پہ پلا کو کہتے ہیں, پلا کو, کتے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو پلا کہتے ہیں.
ارے کیا ہے، ہم تو عام طور پہ تقریروں میں کہا کرتے ہیں بس 2 ہی 3 لفظ ہے، RAT ویٹ میں چوہا، AMAT ویٹ میں کٹائی، AFAT ویٹ میں موٹا۔ RAT ویٹ میں چوہا، HEN میں مرغی۔ چوہے اور مرغی کا علم آج ہماری نگاہ میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن وہ علم جو انسان کو اللہ سے ملواتا ہے، وہ علم جو انسان کو اللہ کو پہچانواتا ہے، وہ علم جو انسان سے اللہ کا تعارف کرواتا ہے، وہ علم جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو جینے کا ہنر سکھاتا ہے، وہ علم جو انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے، وہ علم جو انسان کے دل میں ماں باپ کا ادب اور احترام پیدا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کے دل میں بڑوں کے ادب اور احترام کا سکہ جماتا ہے، وہ علم جو انسان کے دلوں کے اندر عفت، پاکبازی، پاکدامنی اور شرم و حیا پیدا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کے اندر سے گندگی اور بدباطنی کو باہر نکالتا ہے، وہ علم جو انسان کو حسد، بغض، کینہ اور ڈاہ جیسی خطرناک روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس علم کی ہماری نگاہ میں کوئی قیمت نہیں۔ کیسے سدھرے گا ہمارا ماحول، کیسے سدھرے گا؟ بچپن میں اپنے بچوں پہ توجہ نہیں ہے، اس لیے آج آپ دیکھیے میں پیرپیٹی بازار کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر گاؤں، ہر سماج، ہر محلے کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ پیرپیٹی بازار ہو، سندر پور ہو، شیروانی ہو، چاہے اس کے آگے جتنے گاؤں ہو، آپ جا کے دیکھیے کہ ہمارا یہ سماج اور معاشرہ کس قدر بگڑا ہوا ہے، کس قدر بگڑا ہوا ہے۔ بچے میں جب وہ بچہ معصوم ہوتا ہے، جب اس کے دل کی تختی بالکل سفید ہوتی ہے، جب وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، جب وہ کسی بھی بات کو آسانی کے ساتھ کیچ کر سکتا ہے، اس وقت تو ہم اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے، اور آگے چل کر کے جب بچہ بگڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں، یا پھر امام صاحب کے پاس پہنچے، امام صاحب تعبیر بات نہیں، کسی کی تعبیر بہت بگڑ گیا بچہ، ارے تعبیر بچے کو سدھارے گا، تعبیر سے بچہ سدھرے گا؟ اگر تعبیر سے بچہ سدھرا ہوگا تو آج پوری دنیا میں کوئی بچہ بگڑا ہی نہیں ہوگا، سب دوڑ کے جاتے امام صاحب سے تعبیر مان کر کے لے آتے، اپنے بچہ کو پہنا دیتے یا گھوڑ کے پلا دیتے۔ امام صاحب کو تعبیر دینے سے مطلب ہے چاہے آپ کا بچہ بگڑے چاہے بیوی بگڑے، بعد میں چل کر کے ہم روتے ہیں ہمارا بچہ برباد ہو گیا، ہم نے بچوں کی تربیت نہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو آقا مدنی محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر دی۔ ابھی میں پوچھ لوں تو شاید 2-4 لوگوں کو علم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، بیک وقت آپ کی نکاح میں ایک وقت میں کتنی بیویاں تھیں، بہت کم لوگوں کو علم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی، بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ ہاں، آج ایک جماعت ہے جو کہتا ہے ارے 9 شادی کیا تھا، 11 شادی کیا تھا، اب اسی پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، کہتے ہیں کسیانی بلی کھمبا نوچے، جب کچھ نہیں ملتا ہے تو جا کے کھمبا نوچنا شروع کر دیتی ہے، بلی ہی ہے وہ، بلی کتا نہیں ہے، بلی ہے، نام نہیں جانتے ہیں، نپور سے شروع ہوتا، نپور مہدی ہے نا، اس سے شروع ہوتا، شرما بات میں نہیں جاتا، انتہائی گھٹیا قسم کی بلی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ خود حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنا واقعہ کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان بچھا ہوا تھا اور
میں بھی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھا تھا. ایک بات معلوم ہوئی کہ کھانے سے پہلے دسترخوان بچھانا سنت ہے. معلوم ہے بیٹا بغیر دسترخوان بچھائے کھانا نہیں کھانا چاہیے. یہ نہیں کہ گھر میں گھسے اماں کے کھانا دے. اب اماں جلدی سے نکالی کھانا, ہاتھ بھی نہیں دھویا, بس ڈالا پٹافٹ کھایا اور لنگیے میں پوچھا کرے اس سے. یہ طریقہ کھانا کھانے کا بھی. فرماتے ہیں کہ دسترخوان بچھا ہوا تھا اور میں نے کھانا کھانا شروع کیا. ظاہر سی بات جو بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے, جب ان کو دسترخوان پہ بچھائیے بیٹھا دیجیے گا تو کبھی دائیں سے کھائیں گے, کبھی بائیں کا اٹھا لیں گے, کبھی سامنے کا, کبھی ادھر کا, ہر طرف سے اٹھائیں گے. بچوں کی خاصیت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب رمضان میں افطار کی پلیٹ لے کے بیٹھتے ہیں اور بچے کو بیٹھا دیتے ہیں تو بچہ کبھی پھلوری کھانے لگتا ہے, کبھی سنترا کھانے لگتا ہے, کبھی سیب کھانے لگتا ہے. آپ کتنوں ہاتھ پکڑیں گے لگتا سب سے بڑا روزے دار وہی ہے, اس کا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں. فرماتے ہیں میں بھی ایسے ہی کھا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یا غلام, اے لڑکے, سم اللہ, کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو, یعنی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. یہاں ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عام طور پر مجھے شادی شدہ نظر آ رہے ہیں اور ایک دو بچے تو سب کے ہو ہی گئے ہوں گے. جن کے نہیں ہو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جتنی جلدی ان کو بچے سے نواز دے. آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولیے ایک مرتبہ کہ ہم نے کبھی بھی اپنے بچے سے یہ کہا کہ بیٹا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. بیٹے سے کہنے کا وقت ہی کہاں ہے. امی جان ادھر موبائل میں مشغول ہے, ابو جان ادھر مشغول ہے, بیٹا ادھر مشغول ہے, بیٹی, کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں. دنیا میں کسی کو فرصت نہیں, کسی کو فرصت نہیں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کیسے کرتے ہیں. فرمایا یا غلام, اے بچے, سم اللہ, اللہ کا نام لو, یعنی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. وَقُلْ بِيَمِينِكَ, اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ, بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے. بائیں ہاتھ سے جو نوارا منہ میں ڈالا جاتا ہے وہ سیدھے جاتا تو ہمارے اور آپ کے منہ میں ہے, لیکن پہنچتا کس کے پیٹ میں؟ بولو بھائی, کس کے پیٹ میں؟ ہاں, شیطان کے پیٹ. ارے شیطان کو جانتے ہی جانتے, وہی شیطان جس پر سارا الزام ہم گھر دیتے ہیں. نماز چھوٹ گئی, ارے مولانا کیا کریں, شیطان بہکا گیا. کوئی غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, ارے مولانا شیطان بہکا گیا. کبھی بیٹھ کر کے پتی پھیر دیا, 4-5 بڑے پتی کھاتے ہیں نا, یہ سب تو ہمارے علاقہ کو جانتا ہے پتی کیسے کھایا. لیکن الحمدللہ بہت کنٹرول ہے, میں تو دیکھتا ہوں بہت کنٹرول ہے, لیکن ابھی اتنا کنٹرول نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. سمجھے, ابھی اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ جب ہمارے سماج کے لوگ, اس کو کہتے ہیں نا ہندی میں جاگروک ہو جائیں گے. جی, تو فرمایا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہی شیطان ہے جس کی جانب ہم الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں شیطان ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا, سنا تو پھر آگے بڑھتا ہوں. ایک مرتبہ ایک آدمی کی ملاقات ایک شیطان سے ہو گئی. راستے ملاقات کی, کہا السلام علیکم. شیطان نے کہا وعلیکم السلام. کہا آپ کون؟ کہا میں شیطان. وہی شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے. کہا کون؟ کہا کہ انسان کو بہکاتا ہے. یہ تو الزام ہے میرے اوپر, جھوٹ مجھے الزام لگا دے تو تم لوگ ہم کو بہکاتے ہیں. ہم کبھی کسی کو نہیں بہکاتے. کہا پھر تمہارے بارے میں الزام کیسے لگا ہے؟ کہ ہم کچھ کرتے ہوتے نہیں ہیں, بس آؤ چلو دکھاتے ہیں. اس آدمی کو لے کے ایک حلوائی کی دکان پہ پہنچا. جلیبی کا پرات رکھا ہوا تھا, اس کا تھوڑا سا سیرا اٹھایا, اٹھا کے دیوار میں لگا دیا. اتنے کام شیطان کیا.
اٹھا کے دیوار میں لگا دیا. جیسے لگا مکھی آگے بیٹھی اس کے اوپر. ایک چھپکلی تھی, وہ چھپکلی مکھی کے اوپر جھپٹی. وہیں پہ دکان میں جو بلی تھی وہ بلی چھپکلی کے اوپر جھپٹی. دکان کے باہر ایک آدمی اپنا کتا لے کر کے آیا تھا, وہ کتا بلی کے اوپر جھپٹا. بس پورا جلیبی کا جو دست تھا وہ پورا دست کر گیا. اب حلوائی میں اس آدمی میں غصہ شروع ہو گیا. تمہارا کتا کہے گیا, شیطان نے کہا کہ ہم نے کچھ کیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ہم تو خالی بس سیرا لگائے تھے, دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو اگر ہم بائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں گے, بغیر بسم اللہ کے کھائیں گے, تو ہم جائے گا ہمارے منہ میں, لیکن پہنچ جائے گا شیطان کے منہ. اسی لیے بار بار بھوک لگے گی, بازار سے گئے چاؤمین کھا رہے تھے, ادھر آگے گزرے تو کیا کہتے ہیں اس کو, مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے. چاؤمین کھا لیں گے, چاٹ کھا لیں گے, اور عجیب و غریب سے جو نام ہے جو بولتے تو منہ ٹیڑھا کر کے, مجھے تو منہ ٹیڑھا کرنا بھی نہیں آتا, عجیب و غریب نام لیتے ہیں. ادھر گزرے تو وہ کھائیں گے جیسے اس نے گھر میں کھانا کھایا ہی نہیں. ارے پیٹ میں کیا رہے گا, بغیر بسم اللہ کے کھایا گیا ہے. بغیر بسم اللہ کے کھایا گیا وہ کھانا تو شیطان کے پیٹ میں پہنچا. جب آپ کے پیٹ میں کھانا نہیں گیا تو آپ جب گزریں گے تو کچھ سے کچھ کھاتے ہیں. اس لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ, وہ کل مما یلیک, اور اپنے سامنے سے کھاؤ, اپنے سامنے سے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پوری زندگی جب بھی میں نے کھانا کھایا اسی طریقے سے کھایا. یہ ہے تربیت, اس کا نام تربیت. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جن کا ابھی تذکرہ گزرا, ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ کھجور آئی ہوئی تھی. وہ کھجور صدقے کی تھی, اور صدقہ اور زکات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے جائز نہیں تھا. بچے تھے, ایک کھجور اٹھایا منہ میں ڈال لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی. آپ نے فرمایا یا غلام تخ تخ, اے لڑکے پھینکو پھینکو, نکالو منہ سے نکالو. ہم بنو ہاشم ہیں اور بنو ہاشم کے لیے صدقہ جائز ہے. میرے دوستو غور کیجئے, کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے کیا کھایا کیا پیا. بازار میں گزر رہے ہیں, ہاں ارے سوئے گے, کھا ترنگا پھاڑ کے, کھا ترنگا پھاڑ کے. آئے نوجوانوں, آئے نوجوان, آئے نوجوان. عجیب و غریب دیکھ کر کے شرم آتی ہے کہ دکان پر روکتے ہیں گاڑی, نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں, کون کھڑا ہے کون کھڑا نہیں ہے. راج نواس مانگا, کھانا گٹگٹا دیا. موٹر سائیکل پر بیٹھے, کرتا کا یہ آگے والا جو شرٹ کا بٹن ہے بٹن کھول دیتے ہیں, چل رہے ہیں. ارے کیا کوئی شریف انسان ایسے گاڑی چلا سکتا ہے؟ پھر پیٹی اسٹیشن پہ گئے, ٹکٹ نہیں لیا, دھڑلے سے گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے. ہم تو دادا ہیں, کون ہم سے پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا. کیا بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا یہ چوری نہیں ہے؟ یہ حکومت کی چوری. کیا اس چوری پہ سزا نہیں ہوگی؟ یہاں دادا گیری کریں گے, وہاں اس چوری پہ سزا. کون سکھائے گا یہ؟ لفظ تو کورس ہی پڑھاتے ہیں, لفظ تو کورس ہی پڑھاتے ہیں, آدمی آدمی بناتا ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آپ کے بچوں کی ایسی تربیت مکتب ہی کے اندر ہو سکتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مکتب میں سکھایا جائے گا کہ بچوں کھانا کیسے کھانا ہے, پانی کیسے پینا ہے, پانی 3 سانس میں پینا ہے, پانی بیٹھ کے پینا ہے. آج ہمارا حال ہے, بسلری کا بوتل دکان سے لیا, کھولا, گٹا گٹ گٹا کر دینا شروع کر دیا. یہ اسلامی طریقہ ہے پانی پینے کا؟ یہ بچے کہاں سیکھیں گے؟ پانی پینے کا ادب کیا ہے,
کھانا کھانے کا ادب کیا ہے، سونے کا کیا ادب ہے، بات کرنے کا کیا ادب ہے، میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں مکتب میں سکھائی جائیں۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں اور بارہا میں نے یہ بات کہی ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں وہ جانتے ہوں گے، ایک وقت تھا جب ہر جگہ مکتب کا نظام تھا۔ پہلے اتنا مدرسہ اور اسکول نہیں تھا، پہلے اس طرح لائن کا انتظام نہیں تھا، پہلے اس طریقے سے کتابیں نہیں تھی، پہلے اس طریقے سے سہولیات نہیں تھی، لیکن ہر گاؤں میں ایک مکتب تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم لوگوں کا بچپنا سندر پور میں گزرا ہے۔ سندر پور میں ہمارے گھر کے سامنے ایک جمال چچا کا گھر تھا، اس کے دروازے پہ مولوی صاحب تھے، امام صاحب تھے، وہ مغرب کے بعد پڑھانے بیٹھتے تھے۔ اس وقت لائٹ نہیں تھی، ٹیوب لائٹ نہیں تھی، بچے اپنے گھر سے لالٹین جلا جلا کے لاتے تھے اور اس لالٹین میں بیٹھ کر کے پڑھتے تھے۔ ارے ہم اور آپ ہی تو کہتے ہیں کہ پہلے کا زمانہ اچھا تھا، اب کا زمانہ اچھا نہیں ہے۔ پہلے کا زمانہ وہی زمانہ تھا جب مکتب میں یہ بچے لالٹین لے کر کے پڑھنے کے لیے آئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مکتب میں ایک کتاب چلتی تھی، میں بار بار ہر جگہ میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک کتاب اردو کی چلتی تھی، اس کی شروعات ہوتی تھی الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان۔ پہلے بے کو آیا تھا، بار ہی کو آیا تھا۔ الف بے تے سے جیم ہے، اگر الف آج آپ بچے کو کیا دیں گے الف بے، تو بچہ آپ کے اوپر ٹوٹ گیا، کوئی صاحب بے کہتے ہیں، ہم کو بے کہتے ہیں۔ اب ایسے نہیں ہوتا، اب ہوتا الف با تا سا جیم ہا خا، اس طریقے سے پڑھائی ہوتی ہے۔ پہلے الف بے تے سے چلتا تھا، اسی لیے پہلے قرآن پڑھتے تھے، قرآن کو درست کرنے کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا۔ اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہیں کہ مولانا زعفران صاحب اپنے بچوں کو کس طریقے سے قرآن درست کرواتے ہیں۔ اسی لیے پہلے کے پڑھے ہوئے بوڑھے حضرات سے جو بیچارے نہیں پڑھ پائے ہوتا، ان سے کہیے ذرا سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طریقے سے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو بچے نہیں پڑھے وہ الحمدللہ شروع کے اوپر ظالم پہنچ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن جو بچے پڑھ رہے ہیں مکتب کے اندر، وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والضالین، پورے صحت مخارج کے ساتھ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے جو پڑھا گیا، اگرچہ رواج نہیں تھا پڑھنے کا، لیکن وہ پڑھنا صحیح نہیں تھا۔ اس طریقے سے پڑھنا جائز و درست نہیں ہے۔ اگر نماز ویسے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن جن بیچاروں کو کچھ آتا نہیں ہے وہ اگر ویسے ہی پڑھیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے، ایک رواج چلا قرآن کو درست کرنے کا، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان، تے سے توبہ کر ایمان انسان، سے ثابت رکھ ایمان، جن سے جنت چھے سے خیرات، ہے سے حضرت پر سلوات، دار سے دین اسلام کی بات پوری جنت۔ مولوی صاحب مار مار کے بچوں کو یہ نظم رٹواتے تھے، اور جب بچے یہ نظم رٹتے تھے تو ان کے دل کی سفید تختی پہ، پاکیزہ تختی پہ یہ نظم جا کے بیٹھ جاتا۔ اس لیے پہلے کے لوگ باادب ہوا پہلے کے لوگ بڑوں کا احترام کرتے تھے۔ پہلے کے لوگ اتنا قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن نماز کے پابند ہوتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے مسجد کے اندر کن کی تعداد زیادہ ہے، بوڑھوں کی یا نوجوانوں کی؟ اگرچہ جا کر کے وہاں کھانستے رہتے ہیں، لیکن بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر نوجوانوں سے کہا جائے نماز کی پابند ہے، مولوی صاحب ابھی ٹائم ہے، اچھا انشاءاللہ ارے نماز پڑھو انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی اور ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔
ایک تو تالا ہو ایک تالا ہو انشاءاللہ میں نے ٹال دیا دیکھا جائے ہم یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا اب سے ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں گے تو آپ کیا بولیں گے ارے بولو نا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ وہی انشاءاللہ دیکھیے ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے کرنے والی ذات اللہ کی ہے اگر اللہ نہیں چاہے گا ہم نہیں کر پائیں اللہ چاہے گا تو مسجد جائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ دین کا بنیادی ستون ہے یہ نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں اچھا یہ بولیے آپ خود سوچیے میں آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں جب آپ لوگ وقتانے لگے تو بول دیجیے گا بس وہی پیشتا آپ کو دوں میں آپ کو سوچنے کی ایک دعوت دیتا ہوں آپ سوچئے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں آپ جائیں گے مسجد کا چندہ کرنے تو وہ چندہ دیتے ہیں سے ارے 2-4-10 ٹکا دیتے ہیں مسجد میں بھگوان کے گھر پر دیتے ہیں وہ چندہ بھی دیتے ہیں آپ اگر ان کے پاس جائیں گے کوئی اور کام کو لے کر کے آپ اگر روزہ رکھے ہوئے ہیں اور اپنے غیر مسلم بھائی کے سامنے کھا رہے ہیں تو آپ کو گری بھی نظر سے بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ٹرین پہ جب ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور اگر روزے سے ہوتے ہیں اور ہمارے برتھ کے بغل میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں تو رمضان کے دن میں وہ مسلمان کے سامنے کھانا نہیں کھاتے مسلمان کے سامنے کھانا نہیں کھاتے لیکن ہم مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ رمضان میں بھی سگریٹ پھونکتے رہتے ہیں رمضان میں بھی سگریٹ پھونکتے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی یہ رمضان کا اس قدر احترام کرتے ہیں ادب کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کے سامنے وہ جلدی کھانا نہیں کھاتے کہ ہمارے مسلمان بھائی کا روزہ ہے لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ جوان ہو گئے ہیں شادی ہو گئی تو بچے کے باپ ہو گئے روزہ ہو ارے مولوی صاحب بہت کمزوری ہو جاتی بہت کمزوری کیا بتائیں مولوی صاحب بہت کمزوری ہو جاتی کمزوری ہو جاتی نوجوان ہو گئے ارے مجھے بہت کام ہے صبح سے نکلتے ہیں شام میں کر دوستے اب بتائیے کیسے روزہ رکھتے ہیں مولوی صاحب کو مسئلہ بتاتے ہیں عجیب بات اب آپ بتائیے کیسے روزہ رکھیں گے صبح نکلتے ہیں شام میں گھر آتے ہیں کیسے روزہ رکھتے ہیں دن بھر باقی بادشاہ میں رہتے ہیں آم توڑواتے رہتے ہیں کیسے روزہ رکھیں یہ معمولی عذر اور بہانہ یہ ہم سے روزہ چھوڑواتا ہے لیکن غیر مسلم بھائی ہمارے وہ روزہ کے احترام کرتے ایک چیز ہے جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے غیر مسلم بھائی نہیں کرتے وہ نماز ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کفر اور ایمان کے درمیان اگر کوئی پردہ ہے کفر اور ایمان کے درمیان اگر کوئی پردہ ہے تو وہ نماز ہے اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا وہ گویا کافر ہو گیا نعوذ باللہ تو انشاءاللہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ انشاءاللہ سب انشاءاللہ بولیے آواز بہت کمزور ہے اسی لیے میں نے کہا تھا کہ عشاء کے بعد پروگرام ہوتے ہیں اندر کھانا کھا کر بھوکا دعوت نہیں سب کی اسی میری دعوت ہے مجھے کبھی گوشت پلاؤ کھانا ہے اس لیے میں خوب چاہ کے بول رہا ہوں جتنا پیٹ خالی ہو اپنے میرا فائدہ ہے لیکن سامنے والے بیچارے لگے ہوئے تو بولے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے اے اللہ اب تک تو ہماری نماز چھوٹی ہوئی ہے لیکن اے میرے اللہ اب ہم کو نماز کی توفیق دے اب نماز کی توفیق دے دے اللہ سے مانگیں گے بلکہ اس کی تحریک چلائیں گے ہمارے جو نوجوان نماز پڑھتے ہیں ہمارے دوست احباب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو مسجد لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ دوسرا کام یہ کرنا ہے الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے میں اس سے پہلے بھی اس مکتب کے اندر آیا ایک مرتبہ ایک بات یاد رکھیے گا بس بات اپنی ختم کرنا ایک بات یاد رکھیے گا اس وقت جو حالات ہیں
وہ حالات آپ جان رہے ہیں. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس وقت سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے جڑا ہوا نہیں ہے. ارے روزانہ آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں نا, یوٹیوب دیکھتے ہیں, روزانہ آپ نیوز دیکھ رہے ہیں, نیوز سن بھی رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کتنی تیزی کے ساتھ بدلتے چلے جا رہے ہیں. میں صرف ایک جملہ کہوں گا آپ سے, اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے, میں آپ سے گزارش کروں گا اس قسم کے مکتب کو بھرپور طریقے سے مضبوط کیجیے. یہ مکتب جتنا مضبوط ہوگا ہمارے بچوں کا ایمان اور عقیدہ اتنا ہی مضبوط ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, اگر ہمارا بچہ ایمان اور عقیدے کو بچا کر کے لے کے چلا گیا اور باقی دنیا میں روٹی ملی یا نہیں ملی اس سے مطلب نہیں. ابھی مولانا نے کہا کہ الزام لگاتے ہیں مولوی پہ کہ مدرسے میں کھانا ہی نہیں ملتا, اور جب فارغ ہو کے آتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی سے زیادہ کوئی کھاتا ہی نہیں. ارے بھائی, جب نیند سے مولوی ہوتا ہے تو مرغا کس سے ہوتا ہے؟ ارے بولو بھائی, مرغا کس سے ہوتا ہے؟ بولو بھائی, مرغا کس سے ہوتا ہے؟ نیند سے. مچھلی کس سے ہوتا ہے؟ نیند سے. سب کچھ تو نیند سے ہے. جب نیند سے مولوی تو نیند سے مرغا, نیند سے مچھلی, تو مرغا اور مچھلی تو سب سے پہلے مولوی کی قسمت میں جا رہا ہے. اس کو بھول جائیے کہ ہمارا بچہ مدرسے میں جائے گا, مکتب میں جائے گا تو وہ بھوکا رہ جائے گا, اور ہمارا بچہ یونیورسٹی اور کالج میں جائے گا تو بڑی نوکری کرے گا اور اچھی تنخواہ کمائے گا اور پورے عیش و عشرت کے ساتھ رہے گا. اس کو بھول جائیے, اس لیے کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ, صرف اللہ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, روزی دینے والی ذات اللہ. میں آپ سے یہ نہیں کہنے کے لیے آیا ہوں, میں دو ٹوک بات کر رہا ہوں, اور میری یہ دو ٹوک بات آپ کو سننی پڑے گی. آج میں آپ سے یہ کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں آپ اپنے بچے کو مولوی بنا دو, آپ اپنے بچے کو حافظ بناؤ, آپ اپنے بچے کو قاری بناؤ, آپ اپنے بچے کو علامہ بناؤ, آپ اپنے بچے کو عالم بناؤ. خدا کی قسم آج کے ماحول میں آپ سے یہ کہنے نہیں آیا ہوں, ہاں البتہ یہ کہنے ضرور آیا ہوں, اے مسلمانوں آپ اپنے بچے کو دیندار بنا دو, دیندار بنا دو. یہ بچہ جب دیندار بنے گا تو ماں باپ کا فرمانبردار بنے گا. یہ بچہ جب دیندار بنے گا تو سماج اور معاشرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گا. یہ بچہ اور یہ بچی جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے بہترین قسم کے پروگرام پیش کیے, مجھے تو حیرت ہوتی ہے اپنے ان ننھے اور معصوم سے بچوں اور بچیوں کے کتنی جرأت کے ساتھ وہ اسٹیج پہ آ کر کے اپنے ماں کی ضمیر کو ادا کر جاتے ہیں. اچھے لوگوں کو اسٹیج پہ اگر بلا دیا جائے نا تو دن ہی میں تارے نظر آنے لگتے ہیں, تو جملہ بولنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. کتنا بہترین پروگرام پیش کیا, ان کی تقریریں, ان کی نعتیں, ان کی نظمیں, اور اخیر میں جو پردے پہ جو نظم پڑھی گئی اور اس پہ جو انہوں نے آپ کے سامنے ایک نمائش اور مظاہرہ پیش کیا, کتنا خوبصورت مظاہرہ تھا. لیکن میں اپنے ان بچوں اور بچیوں سے بھی کہوں گا کہ جو آپ نے پیش کیا کوشش کیجیے کہ آپ کی عملی زندگی کے اندر کیا ہے. ہم مولوی ہیں, اچھے رات تقریر کر رہے ہیں بیٹھ کر کے, اور یہاں سے جائیں, ارے 2 بج گیا رات کا تقریر کرتے کرتے, فجر کی نماز آئے, کون مولوی ہو تم؟ یعنی اگر 2 بجے رات میں سوئے تو فجر چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کے اندر کہ جب 2 بجے رات میں سوئے تو فجر چھوڑ دینا, معاف ہے. ہماری بھی ذمہ داری ہے, اگر ہم مولوی ہیں, ہم مولانا ہیں, ہم مقرر ہیں, ہم قاری اور حافظ ہیں, تو قوم کی اصلاح کرنے سے پہلے ہمیں اپنا سچا اور اچھا کردار قوم کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ مولوی صاحب ہو گئے, مفتی صاحب ہو گئے, نمازیں نہیں پڑھتے. ایسے مولوی اور مفتی کی بات کوئی سننے والا نہیں. سماج
اسی لیے مولویوں کا گراف سماج کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے. مولانا نبی کا کیوں گر رہا ہے؟ ہم نے اپنا کردار خود بگاڑا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, جاہل مولانا صاحب بیٹھے ہیں, صاحب پڑھ کے آیا ہے دیوبند احمدآباد سے, نمازوں نے پڑھا ہے, نمازوں نے پڑھا ہے. تو ایسے مولویوں کے دل کے اندر کون سا ادب و احترام پیدا ہوا؟ یہ شرط اول ہے, یہ شرط اول ہے. اگر ہم اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تیسرے نمبر پہ عوام کی باری آتی ہے, تیسرے نمبر پہ عوام کی بات آتی ہے. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے دیندار بن جائیں, ہمارے بچے اچھے بن جائیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے سماج کے سکون کا ذریعہ بنے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے ماں باپ کا ادب احترام کرنے والے بنے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بچیاں جوان ہو کر کے اپنے گھروں کے دروازے کو نہ کھلا دیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بچیاں جوان ہو کر کے دوسرے لڑکوں کا ہاتھ پکڑ کر کے ہمارے سماج سے راہ فرار اختیار نہ کریں, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے ہمیں اپنے بچے اور بچی کو دیندار بنائیں گے انشاءاللہ. سب لوگ دیندار بنائیں گے انشاءاللہ. میں مولانا زعفران صاحب سے کہوں گا کہ یہ آپ نے یہاں مکتب قائم کیا ہے, آپ کوشش کیجئے, آپ یہاں کے مولویوں کو اور یہاں کے حافظوں کو یہ ترغیب دلائیے, ان سے کہیے کہ صرف اعتراض کرنے سے کام نہیں چلے گا, بارش کے منڈک کر تر 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 کرنے سے کام نہیں چلے گا. کون اچھا ہے کون برا ہے یہ انسان خود جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. بولیے, تمام اس پیرپیجی کے علماء اور حفاظ کو جوڑیے, اور جوڑنے کے بعد ان کے سامنے آپ رکھیے کہ جیسے اس محلے کے اندر ایک مکتب چل رہا ہے, پیرپیجی کے تمام محلے کے اندر ایک مکتب چلنا چاہیے. ارے قرآن, اچھا قرآن کس کا ہے, بریلوی کا کہ دیوبندی کا؟ صحیح سے بولیے. اللہ کا. ارے بولو نا بھائی. اللہ کا. ہاں, اللہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہیں, بریلوی کے کہ دیوبندی کے؟ سب کے. بولو. کوئی بریلوی دیوبندی نہیں ہے. میں آج صاف اعلان کرتا ہوں, جو یہ کہتا ہے میں دیوبندی ہوں اور جو یہ کہتا ہے میں بریلوی ہوں, ان سے پوچھا جائے گا کہ سب سے پہلے بتاؤ تم مسلمان ہو کہ نہیں. شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم تو کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اصل اسلام ہے, نہ بریلیت کوئی چیز ہے نہ دیوبندیت کوئی چیز ہے. ہمیں نہ بریلوی بننا ہے نہ دیوبندی بننا ہے, ہمیں اور آپ کو پکا سچا مسلمان بن کے زندگی گزارنا ہے. اس وقت مسئلہ اسلام کا ہے, مسئلہ مسلمانوں کا ہے. کس کے پیچھے نماز ہوگی اور کس کے پیچھے نہیں ہوگی, اور کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے, کون کھڑا ہو رہا ہے کون بیٹھ رہا ہے, کون اچھل رہا ہے کود رہا ہے, یہ سب مسئلہ ختم ہو گئے. مسائل حالات تبدیل ہو رہے ہیں. میں بار بار اس جملے کو دہرا رہا ہوں, مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, شعور کو سنبھالو, بیٹھ کر کے غور کرو, سوچو کہ آج پوری دنیا کے اندر اگر مسلمان پریشان ہیں تو کیوں بولتے ہو کہ مسلمان پریشان ہیں, کیوں نہیں کہتے کہ بریلوی پریشان ہے, اور کیوں نہیں بولتے دیوبندی پریشان ہے, کیوں نہیں بولتے شیعہ پریشان ہے, اور کیوں نہیں بولتے کہ سنی پریشان ہے, کیوں بولتے ہو کہ مسلمان پریشان ہے. سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پوری امت, جس امت کو
سرور کائنات فخر رسول امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کر کے 10 سال مکہ کے اندر اور 13 سال مدینہ کے اندر اپنے جسم کے خون کو بہا کر کے پسینہ کو بہا کر کے لوگوں کے لعن و طعن کو سن کر کے طعنہ اور تشریح کو برداشت کر کے گالیاں سن کر کے اپنے گلے میں چادر لگا کر کے مکہ کی گلیوں میں خود کو گھسیٹوا کر کے اور طائف کی وادی میں اپنے جسم اطہر پہ پتھر کھا کر کے جس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجایا، جس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوارا، وہ امت آج بریلوی اور دیوبندی کی جھکا جھڑا کر رہی ہے، لڑائی کر رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے یہ، اس امت کو کلمہ واحدہ پر اور کلمے کی بنیاد پر متحد ہونا پڑے گا۔ بریلویوں کا بھی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیوبندیوں کا بھی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ الگ الگ کلمہ بتائیے، ارے بولو نا بھائی، الگ الگ کلمہ ہے؟ جب کلمہ ایک ہے ہم کیوں الگ ہیں؟ ہم کیوں الگ ہیں؟ ہم کیوں الگ ہیں؟ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کیا عجب بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں، سنو مسلمانوں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی بات ہے؟ لڑ کر کے ترقی کریں گے، مسلک کی لڑائی لڑیں گے، عقیدے کی لڑائی لڑیں گے۔ اے مسلمانوں، اے پھرپیتی کے نوجوانوں، میں آج تمہیں یہ بھی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ بریلویوں، دیوبندیوں، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ پوری امت اور سارے مسلمانوں کو ایک کلمہ کی بنیاد پہ متحد ہونا ہے۔ بولیے انشاءاللہ، ایک کلمے کی بنیاد پہ متحد ہو جاؤ۔ متحد ہو تو بدل دو گے نظام گلشن، متحد ہو تو بدل دو گے نظام گلشن، منتشر ہو تو بلو شور مچا دے گی۔ میں آپ کو اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں، اتفاق کی دعوت آپ دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کروں گا، کوئی بھی معاملہ ہو وہ معاملہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، المؤمن للمؤمن کالجسد الواحد یشد بعضه بعضا اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ایمان والوں کے ساتھ تعلق کی مثال، مسلمان کی مسلمان کے ساتھ تعلق کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جیسے جسم ہوتا ہے، جسم کا کوئی ایک حصہ اگر کٹ جائے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ ارے ایک انگلی کٹ جائے، خالی انگلیوں کو درد ہوتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، صرف انگلی کو درد ہوتا ہے؟ پورا جسم درد کو محسوس ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے کسی کونے میں اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی دکھ اور تکلیف میں ہے تو ہمیں بھی اس دکھ اور تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پہ ڈھالا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ اتحاد اور اتفاق یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہم کہاں سیکھیں گے؟ ہمارے بچے کہاں سیکھیں گے؟ یہ اسی مکتب کے اندر سیکھیں گے۔ میں آپ حضرات سے یہ دوسری گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کوشش کریں۔ پھرپیتی بازار بہت بڑا ہوا، کئی محلے ہیں اس بازار کے اندر، کئی محلے ہیں، نئے محلے بس رہے ہیں۔ کوشش کیجئے ہر محلے کے اندر ایک مضبوط مکتب ہو، ایک مضبوط مکتب ہو۔ ہمارے بچے 4 سال 5 سال کے اندر اتنا قرآن اور دینیات پڑھ لیں، اتنا قرآن اور دینیات پڑھ لیں کہ زندگی کے کسی شعبے میں جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، پروفیسر بن جائیں، لیکچرر بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن وہ مسلمان بنے، مسلمان بنے رہیں۔ وہ ڈاکٹر بنے، مسلمان ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے تو مسلمان انجینئر بنے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر بنے تو رشوت نہ لیں، انجینئر بنے تو رشوت نہ کھائیں، سود نہ کھائیں، اسلامی احکام کی پابندی کریں۔ اکبر الہ آبادی نے بہت عجیب بات کہی ہے
کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بن گئے عاجز کے رہے یاد، اللہ کو اپنی حقیقت کو رکھو۔ میرے بھائیوں نے دوستو، چونکہ آج کا یہ پروگرام مکتب ہی کے عنوان سے ہے، ہمارے پاس جو اشتہار پہنچا تھا اس اشتہار کے اندر دینی اور تعلیمی بیداری کا عنوان لگا ہوا تھا۔ یوں تو آج 15 اگست ہے اور 15 اگست میں ہمارے علماء نے، اکابرین نے قربانی دے کر کے آزادی حاصل کی ہے، لیکن یہ تو ہم نے بنا لیا اور انشاءاللہ ہر سال بنائیں گے جب بھی 15 اگست آئے گا۔ 15 اگست یہ بھی قربانیوں بھی کے ذریعے ہمیں آزادی ملی ہے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس آزادی کی تاریخ 10-20 سال پر منحصر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آزادی کی تاریخ تقریباً 250 سال پر منحصر ہے، 250 سال۔ اگر 250 سال کی تاریخ بتائی جائے تو بہت لمبی تاریخ ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس ذکر کو نہیں چھیڑا، چونکہ مکتب کے عنوان سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، دینی اور تعلیمی بیداری کے عنوان سے ہو رہا ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش کروں گا، آپ حضرات جو بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، آپ حضرات ان کی دلجوئی کیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے، جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ پیسے سے نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم آپ ان کی دلجوئی کی جواب ہو رہا، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ارے اتنا تو بول سکتے نہیں بول سکتے، ارے بولیے نا بھائی، اتنے بخیل اور کنجوس ہیں کہ اتنا بھی نہیں بولیں گے، اتنا تو بول ہی سکتے ہیں۔ کنجوس 3 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک کنجوس، ایک مکھی چوس، اور تیسرے کا نام ہوتا ہے لیمن چوس، سمجھ رہے ہیں؟ کنجوس تو کنجوس ہوتا ہے، مکھی چوس جو ہوتا ہے اگر اس کے چائے میں مکھی گر جائے تو پھر مکھی بھی نچوڑ دیتا ہے چائے کے اندر کہ مکھی میرا چائے کیسے پی گئی۔ اتنے کنجوس نہ ہو جائیں۔ اگر ہمارے یہاں اچھا کام ہو رہا ہے، مکتب چل رہا ہے، ہم دعا کریں اے اللہ یہ مکتب چل رہا ہے، ہمارے بچے اور بچیاں دیندار بن رہے ہیں اس مکتب کے ذریعے، اللہ اس مکتب کو تو خوب درد دیتا۔ یہ دعا کر سکتے نہیں کر سکتے؟ مولانا کو آئے پیٹ کا فتوائیں گے، مولانا مولانا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام، آپ لگے رہیے مولانا، لگے رہیے۔ کوئی پریشانی ہوگی تو بولیے گا، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں۔ اس طریقے سے آپ حوصلہ دیں گے تو ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ دیکھیے مولوی صرف پیسہ مانگنے کے لیے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا مت کیجیے کہ ہم مولوی کو پیسہ دیں تو مولوی ہم کو دعا دے دیں گے۔ یہ سماج کا بھی ذہن بن گیا ہے، ہم مولوی کو پیسہ دیں گے، کیا دیتے ہیں مولوی کو؟ اگر کوئی امام صاحب ہے اور ان کی تنخواہ 5000 روپیہ ہے اور سیکریٹری بول دے کہ اگلے مہینے سے امام صاحب کی 1000 بڑھائیں گے، 1000 بڑھا دے گا امام صاحب کا 1000۔ اور جو بیچارے ٹیچر ہیں وہ 6th پہ 7th پہ 8th پہ اور نہ جانے کون کون سا پہ بڑھتا رہتا ہے، خوب گھٹتے ہیں۔ ہم کیا دیتے ہیں؟ امام کو کیا دیتے ہیں؟ مؤذن کو کیا دیتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھانے والے مولوی کو کیا دیتے ہیں؟ مکتب میں پڑھانے والے مولوی کو کیا دیتے ہیں؟ کیا دیتے ہیں؟ 5000 روپیہ جو ہمارے امیروں کا ایک دن کا جیب خرچ ہے۔ ایک مرتبہ چائے کی دکان پہ بیٹھیں گے تو 100-150 روپیہ پھوک کر توڑ جائیں گے۔ لیکن اگر 100 روپیہ مولوی صاحب کو دینا ہو، ارے اگلے مہینے آئے گا، اب اگلے مہینے آئے 2 مہینے ہو گئے، اچھا 2 مہینے ہوگا، ٹھیک ہے اگلے مہینے پکا انشاءاللہ اگلے مہینے، پھر اگلے مہینے مولوی صاحب آپ کو 300 ہو گیا، 300 پیسے ہو گیا، آپ کو 200 ہوا ہے، یہ تیسرا جھنجھٹ کر رہے ہیں مولوی صاحب سے۔ یہ طریقہ اچھا نہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب تو فرشتہ ہے، ان کے پاس بیوی ہے، نہ بال بچہ، کچھ نہیں، یہ کھانا بھی نہیں کھاتے، ہوا پی کے رہتے، ہوا پی۔ مولوی جو نا ہوا پی پی کے پیٹ بھر رہے ہیں، کھانا بھی کو نہیں چاہیے، ان کو پیسے نکالتے ہیں، بس 2000 بہت ہے، 2000 بہت۔ الحمدللہ اس 2000 4000 کی برکت ہے
کہ مولوی اپنے بدن پہ جیسا عطر لگا لیتا ہے، لاکھوں روپیہ کمانے والے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اس قسم کا عطر لگائیں گے۔ یہ مولوی بولتا ہے، یہی 2-4 ہزار روپے کی برکت ہے۔ آپ کو اگر اپنا دین مضبوط کرنا ہے تو اپنے مولوی کو مضبوط کیجیے، مکتب کو مضبوط کیجیے، انشاءاللہ آپ کا دین مضبوط ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اس پیغام کو پھیلائیے، میرے دل کا یہ درد ہے، میں بہت دنوں سے چاہ رہا تھا کہ اس پرپیٹی کے اندر ہر محلے میں ایک مکتب قائم ہو جائے۔ مولانا زعفران صاحب کے مکتب کو میں نے دیکھا سندر پور میں ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، میں ان کو نہیں جانتا تھا، ایک وقت میں ان کے مکتب کو جانتا تھا، پوسٹر دیکھا، دینیات، شعبہ دینیات، کوئی جلسہ وغیرہ ہو رہا تھا، تو ہم لوگ تو چھوٹے بڑے مولوی ہیں، کون پوچھتا ہے ہم کو، بڑے بڑے مولوی آ رہے تھے۔ ہم ایک یہاں کے میرے دوست تھے جو سندر پور میں بس گئے ہیں، نور اللہ ربل کرتے ہیں، ان سے میں نے کہا کہ یہ کہاں کا ہے؟ کہا کہ برمتی بازار میں ایک مکتب ہے۔ انہوں نے کہا مولانا بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، بہت زبردست انداز میں چل رہا ہے، آپ کبھی چلیے، آپ کو لے کے چلیں گے۔ لیکن فرصت نہ ہونے کی وجہ سے میں آ نہیں پایا۔ ایک مرتبہ میں آیا تو ان کو فون کر کے آیا گھر سے کہ اس مرتبہ جو میں جا رہا ہوں، میرا جانے کا مقصد اس مکتب کو دیکھنا ہے، اس مکتب کو دیکھنا ہے۔ جب میں نے آ کر کے یہاں کا نظام دیکھا، بچوں کو دیکھا، اور جب آج میں نے اس جلسے کے اندر جب میں نے بچوں کے ثقافتی پروگرام کو دیکھا، تقریب کو دیکھا، مجھے جتنی خوشی ہے میں آپ کے سامنے اس خوشی کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس میں ترقی عطا فرمائے، دل سے بار بار یہ دعائیں کریں۔ آپ حضرات بھی کوشش کیجئے، یہ مکتب پھلتا رہے، پھولتا رہے، پھلتا رہے، پھولتا رہے، یہ مکتب چلتا رہے، بڑھتا رہے، اور اللہ کرے کہ اس پورے پرپیٹی کے اندر اس طریقے کے کئی مکاتب کھل جائیں تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس مکتب میں جا کر کے کم سے کم قرآن کو صحت مخارج کے ساتھ دینیات کی جو بنیادی تعلیمیں ہیں وہ بنیادی تعلیم وہ حاصل کر لیں، پھر اس کے بعد وہ جس شعبے میں چاہے جائیں انشاءاللہ وہ آخر تک جب دنیا سے جائیں گے تو مسلمان بن کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ مکتب کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں کچھ کر سکتے ہیں دعا دعا۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرے مدرسے میں اگر کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اگر وہ میرے مدرسے کے لیے دعا کر دیتا ہے، میں اس کو اپنا محسن مانتا ہوں۔ وہ محسن ہے، اس نے احسان کیا ہے کہ میرے مدرسے کے لیے دعا کر دیا، یا اللہ اس مدرسے کو ترجیح دے۔ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کم سے کم اس مدرسے کے لیے آپ دعا کریں۔ نکاح سنت طریقے پر، ارے جب خطبہ پڑھیے تو سنت طریقہ تو ہو ہی جائے گا، وہ لین دے تو چلتا ہے، وہ چلتا ہے، لین دے چلو کے نیچے سے ہوتا ہے۔ اگر نوجوان سے پوچھے کہاں بہار لگا ہو، ہاں ہاں ڈگا کچھ لین دے نا، اگر بعد میں پتہ چل گیا کہ ہاں 7 لاکھ 8 لاکھ پہ بات نہیں ہوئی ہے، اب پوچھئے اس سے کیا جھوٹ بولا تھا، یہ تو یہ ہے پیسہ، ہم ہیں وہ تو ابا ہے، ہم کچھ نہیں جانا ہے، اللہ کو کچھ نہیں جانا، ابا کیا بات کری سے ہم کو معلوم نہیں۔ اب آپ ابا کے پاس گئے، کیا حاجی صاحب آپ حج کر کے آئے، اتنے بڑے مقام سے اور اتنی بڑی جگہ سے ہو کر کے آئے، یہی سب کرتے ہیں، لین دین، کون لین دین؟ ارے وہی جو ادارہ بہار آیا ہے اپنے لڑکا کا، نہیں ہم کچھ نہیں جانا ہے، وہ تو ضد کر رہا ہے، ہم کچھ نہیں جانا، ایک کو پسند ہے چھوڑ بھولی صاحب، ایک کو پسند ہے، ارے بھیا جب لڑکے نے نہیں دیا، باپ نے نہیں دیا، تو پیسہ تو گیا تھا، وہ پیسہ کہاں پہ چلا گیا؟ حرام ہے، حرام ہے، حرام حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، رشوت ہے، رشوت ہے، رشوت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، یہ رشوت ہے۔
شادی بیاہ کو اتنا بھی مشکل مت بنائیے کہ بیٹی کا باپ سر پکڑ کے رونا شروع کر دے، اتنا مشکل بنائیے۔ اس میں نوجوانوں کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ نوجوان یہ عہد کریں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جن کی ہو گئی ان کو مزے میں ان کو کیا بولا جائے گا، جن کی نہیں ہوئی ہے وہ آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ لینی دینی والی شادی نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بھی آواز نہیں آئی، جب دل کے اندر چور چھپا رہتا ہے تو آواز نہیں آتا۔ ارے بھائی کم سے کم ابھی تو ارادہ کر لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کیا سوچتے ہیں شادی کرنے کے بعد فقیر ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے؟ نہیں، ارے شادی ہونے کے بعد مالدار بنیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ شادی کرنے والے اگر محتاج رہیں گے تو اللہ تعالیٰ شادی کی برکت سے اس کو مالدار کرے گا۔ ارے سنت کے مطابق لکھا ہوا ہے، شادی کر کے دیکھو تو میرے بھائی، شادی تو کر کے دیکھو سنت کے مطابق، دیکھو کیسے مالدار، کیسے مالدار۔ ورنہ یہی اگر رسم رہا، یہی رواج رہا تو میں تو کہتا ہوں پیارا بولا ہٹیا رکھتا ہے وہی لے کے چلے سب سے اچھا، گھر میں بولی لگانے سے کوئی بات نہیں، پیارا پھول والے ہٹیا میں لے کے جائیے اور وہی آواز لگائیے 7 لاکھ کا میرا والا، 8 لاکھ کا میرا والا، کیا خریدنا 10 لاکھ کا میرا والا۔ ابھی میں ایک نکاح پڑھا رہا تھا دگھی میں، دگھی بھی کوئی پاس صاحب گاؤں نہیں ہے، ہاں یہ وہ سوچے گا بہت بڑا گاؤں، عالم بڑا گاؤں، ہر گاؤں کے اندر یہ نکاح ہے۔ پڑھا رہا تھا نکاح تو لڑکی والے نے مجھ سے کہا کہ مولانا 7.25 لاکھ روپیہ دیا ہوں، اس کو نکاح نامہ پہ لکھ دیجیے، نکاح جو آتا ہے اس پہ لکھ دیجیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے لکھ دیتے ہیں۔ اب لڑکے والے کو اعتراض ہو گیا، کہاں لکھا جائے گا، کہاں لکھا جائے گا اس کو؟ ہم نے کہا لینے کے وقت شرم نہیں آئی تھی لیکن موقع میں شرم آ رہی ہے، جب دھڑلے سے لیے ہو سینہ ٹھوک کر کے تو سینہ ٹھوک کے لکھو، سینہ ٹھوک تب تو شرم آئے۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، نام نہیں ہوگا، بس اگلے بغل کیا ہے، سندر پور کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، میں نے دیکھا کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہ نکاح نامہ، تو مہر میں انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ کہا۔ یہ بہت خوشی ہوئی کہ 1.5 لاکھ مہر، لگتا ہے مہر کی اہمیت ہے، تب میں 1.5 لاکھ لکھوائے ہیں۔ میں نے جوش میں کوئی مولوی کو جوش میں آیا ہے، جب 1.5 لاکھ دیکھا تو میں نے جوش میں تقریر کر کے بڑی تعریف کر دی لوگوں کی۔ جب میں وہاں سے نکلا تو ایک صاحب میرے پاس بولے کہ مولانا جس کی تعریف کر کے آئے ہیں 7 لاکھ روپیہ نقد دیا ہے، 7 لاکھ نقد دیا ہے۔ میں بھی سوچنے لگا کہ بغیر نقد لیے اتنا مہر لکھوایا کیسے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں۔ لڑکی والے بھی بہت چالو ہو گئے، اگر 1.5 لاکھ نقد لیا ہے تو 75,000 مہر لکھواتا ہے، آدھا مہر میں لکھو۔ میرے دوستو یہ دینی دینی، یہ تلک، یہ جہیز، یہ اسلامی طریقہ نہیں، مجھے لکھ کے دیا گیا نکاح سنت طریقے کا۔ سنت وہ کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ارے اسی کو سنت کہیں گے نا۔ بس تھوڑی سی بات سمجھ لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تو بیٹی کی شادی کی ہوگی، ارے کی ہوگی نہیں کی ہوگی، ارے حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ سب کی شادی ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی شادی کی تو کیا کیا، ہر نے وہ چٹائی دے دیا اور ایک مشکیزہ نے گھڑا دے دیا۔ ارے بے وقوف، سیرت پڑھو، نہ چٹائی دیا ہے نہ مشکیزہ دیا ہے، کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹوپی تھی جو جنگ میں پہنتے، لڑائی میں پہنتے، جس کو خود کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ بیوی کو جب بیاہ کر کے گھر میں لے کے جاؤ گے کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔
آپ نے کہا وہ ٹوپی ہے لوہے والی اس کو بیچ دو. اس لوہے والی ٹوپی کو بیچا. بیچنے کے بعد اسی ٹوپی کو بیچ کے جو پیسہ ملا اسی کی چٹائی اور اسی کا گھڑا خریدا. تو کس کے پیسے کا ہوا؟ ارے بولو بھائی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ بھی لے کر کے نہیں آئی. آنے والی لڑکی مہمان ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ ارے جو آپ کے گھر میں بیاہ کر کے آ رہی ہے نا وہ مہمان ہے. مہمان آپ صحیح صحیح بتائیے گا کہ جب کوئی مہمان آپ کو فون کرتا ہے ہم آنے والے ہیں آپ کے گھر میں, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا بچھونا لے کے آنا. ارے یہی بولتے ہیں تھالی لے کے آنا کھانا کھانے کے لیے, تھالی لے کے آنا, یہ بولتے ہیں مہمان کو, نہیں بولتے ہیں نا. لیکن جب وہ لڑکی مہمان بن کے آپ کے گھر میں آتی ہے تو لڑکی پاؤں چوکھٹ کے باہر نہیں کرنے پاتی, اس سے پہلے لڑکی کے بعد سے لسٹ مانگی جاتی ہے. لسٹ سامان ملا ہے, جیسے اپنے پیسے سے خریدار گھر لے کے جاتے ہیں, سامان ملا کے دیکھنا, سامان آ گیا وہاں سے. اب یہاں عورتیں جو ہیں وہ سامان کا پوسٹ مارٹم کریں, طاقت ہی کو دیکھا ایسا آنکھ پھاڑ کے دیکھتی ہیں جیسے کبھی دیکھا نہیں زندگی میں. یہ چیز تو یہ کہاں گئی سر, واشنگ مشین کہاں گئی سر, فریج کہاں گئی سر. ارے فقیرو تمہارے پاس اتنی اوقات نہیں ہے کہ گھر میں جو تمہارے مہمان آ رہا ہے اس مہمان کے لیے 20-25 ہزار کا واشنگ مشین خرید سکو. گھر میں جو مہمان آ رہا ہے اس کے لیے 10,000-15,000 کا کیا ضرورت ہے دیوان پڑھنے کا, 80,000 90,000 کا. الحمدللہ میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں, جس پلنگ پہ سوتا ہوں اس کی قیمت صرف 5,000 روپئے, صرف 5,000. اور اللہ کا کرم ہے میرے بہت سے رشتے دار بھی یہاں بیٹھے ہوئے وہ بھی جانتے ہیں میرے روم کے اندر, میرے کمرے کے اندر میری بیوی کے استعمال کے لیے جتنا بھی سامان ہے, اگرچہ وہ سامان سستا ہے, وہ پلنگ آج کے پلنگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا, لیکن الحمدللہ ضرورت کے جتنے سامان میرے کمرے میں ہیں میرے اپنی کمائی کے اپنے پیسے کے خریدے ہیں. اب آپ پوچھئے گا کہ مولانا صاحب تو آپ کی شادی کتنے میں ہوئی ہوگی, میں بتاؤں گا تو آپ کو ہنسی آئے گی. میری پوری شادی کا, اس میں کھانا پینا سب کچھ کپڑا وپڑا سب کچھ ہے, پوری شادی کا خرچ 1,700 روپیہ, صرف 1,700. اگر ہم ٹھان لیں گے ہمیں سنت طریقے پر شادی کرنا ہے, کوئی روکنے آئے گا ہم کو؟ ارے بولو نا بھائی, کوئی روکنے آئے گا؟ کوئی روکنے نہیں آئے گا. لیکن جب سنت طریقے پر شادی کریں گے, قسم خدا کی حوض کوثر پر جب پیالہ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے ہمیں اپنے سینے سے لگائیں گے, یہ میرا وہ امتی ہے جس نے میری سنت کے مطابق شادی کی. کریں گے انشاءاللہ, ارے کریں گے انشاءاللہ. گارجن یہ ارادہ کرے کہ ہم اپنے بچے کا پیسہ نہیں لیں گے انشاءاللہ. نوجوان یہ ارادہ کر رہے ہیں ہم اپنے ابا کو پیسہ لینے نہیں دیں گے, جتنا پیسہ ہے اتنے میں ہم بیاہ کریں گے. کوئی ضرورت نہیں 20 گاڑی بارات لے کے آنے کی, بارات کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. پیدل جا کے بیاہ کریں گے, ایک گاڑی لے کے جائیں گے, 5 آدمی بیٹھ کے جائیں گے, بیاہ کر کے آئیں گے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کبھی بھی کمزور ہونے نہیں دیں گے. کریں گے انشاءاللہ. مولوی حضرات تو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ, ان کو کون پیسہ دینے والا ہے, ان کو کون پیسہ دے رہا ہے, بہت پیسے انشاءاللہ کر رہے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ ہم تو مولوی ہیں, کوئی دینے والا ہے, دیا تو وہاں جاتا ہے جہاں ڈھیر کمائی والا سامنے ہو. انشاءاللہ اگر ہم لوگ سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوں گے, اور انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی, حوض کوثر پہ جام کوثر نصیب ہوگا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ آخرت کے میدان میں جب ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو رہے ہوں گے اس وقت
میرا نبی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی، اے میرے اللہ میری امت کو جنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مکتب کو خوب رکھے گا، خوب رکھے گا۔ اللہ سے یہ بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی پوری زندگی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کل ہی سے سب فرشتہ بنائیں گے، یہ نہیں کہیں گے، کوشش تو کر سکتے ہیں، ارے کوشش کر سکتے ہیں نا، قدرت بھی مدد فرماتی ہے تو کوشش انسان، ہم اور آپ کوشش کریں گے، مدد کرنے والی ذات اللہ، کوشش تو کر کے دیکھنا، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ۔ ہم لوگ کوشش کریں ہماری زندگی انشاءاللہ سنت اور شریعت کے مطابق گزرے گی۔ میں اپنے مکتب کے بچوں سے اور بچوں سے پھر سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ جو پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں مکتب کے اندر، یا جس طریقے سے آج آپ نقاب پہن کر کے آئے یہاں پہ آپ نے پروگرام پیش کیا، آپ کو بہت مبارکباد، بہت ہی مبارکباد، لیکن جس طریقے سے آپ نے مظاہرہ پیش کیا ہے، آپ یہ کوشش کیجئے ہم اپنے گھر کے چوکھٹ سے بھی باہر قدم نکالیں گے تو ہمارے سر کا دوپٹہ سر سے سر نہیں پائے گا۔ ہم کسی شادی کے فنکشن میں جائیں گے وہاں بریاں بن کے نہیں جائیں گے، ایسا لباس پہن کے نہیں جائیں گے جس لباس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ ہم گھر کے اندر بھی رہیں گے، اپنے چچازاد بھائی، ماموزاد بھائی، پھوپھازاد بھائی جو غیر محرم ہیں ہم ان سے پردہ کریں گے، کوشش کریں گے اس کی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے وہ بچے جو مکتب کے اندر پڑھ رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ قرآن کو، دینیات کو اچھے طریقے سے، مضبوط طریقے سے سیکھیں۔ عوام الناس سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے اپنے بچوں کو مکتب میں نہیں ڈالا، ابھی یہ عہد کیجئے ہمارے بچے انشاءاللہ مکتب جائیں گے۔ ہم آپ کو کانوینٹ میں ڈالنے سے نہیں روکتے، اسکول بھیجنے سے نہیں روکتے، اسکول بھیجیے، کانوینٹ بھیجیے، نرسری بھیجیے، آپ گھر میں بھیجیے، لیکن اپنے بچے کو پہلے مکتب بھیجیے، وہاں بچے قرآن پڑھ رہے، دینیات پڑھ رہے، انگریزی پڑھیں، ہندی پڑھیں، میتھ پڑھیں، ہر علوم کے اندر وہ قابلیت حاصل کریں، آگے بڑھیں، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو وہ علم دیں گے جس علم سے وہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کے بندوں کو پہچانے، کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک جن کے بچے مکتب میں نہیں گئے ہیں وہ یہ کوشش کریں ہم اپنے بچے کو مکتب کے اندر بھیجیں گے۔ میں مولوی زعفران صاحب سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ سے نہیں سمجھتے آپ اساتذہ کو پڑھائیے، اس نظام کو بڑھائیے۔ آپ کے بھائی صاحب کہہ رہے تھے وہ تو لاک ڈاؤن میں یہاں رہ گئے تو ایک کیا کہتے ہیں نظام چل گیا، لاک ڈاؤن میں آپ کا یہاں رہنا اس پرپیٹی والوں کے لیے نعمت ثابت ہوا، نعمت ثابت ہوا، اور یہ نظام کہاں چلتا ہے؟ اس نظام کو اور پورے کریں اور اس کو وسعت دیجیے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب پرپیٹی کے لوگ کسی بھی گلی سے گزر جائیں گے بچے آئیں گے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ آج سندر پور میں ایک چھوٹا سا مکتب قائم ہوا ہے، مسجد کے اوپر پڑھائی ہوتی ہے، سندر پور کے لوگوں سے پوچھئے بچے جدھر سے گزرتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا تبدیلی آ گئی، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال ہے اللہ کا۔ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرے دوست میرے بھائیو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے۔ آج اتنا بڑا جلسہ ہے، کل یہ جلسہ اور بڑا ہوگا، کل یہ پروگرام اور مضبوط ہوگا۔ آج جو بچوں نے آپ کے سامنے مظاہرہ پیش کیا ہے کہ آپ کے بچے جب آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عربی میں، انگریزی میں، ہندی میں تقریر کریں گے، مکالمہ پیش کریں گے تو آپ کو فخر ہوگا، میرا بیٹا میری بیٹی ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اس مجمع کو بے پناہ قبول فرمائے. یہاں آنے والے سب بہت قیمتی ہیں، سب بہت قیمتی ہیں. جو لوگ یہاں آئے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے سب بہت قیمتی ہیں. آپ لوگ بہت قیمتی ہیں. آپ لوگ اتنی دیر تک یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو بھی دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں ابھی جائیں گے ہم سب کو 5-5 ہزار کا چیک کاٹ کے دے دیں گے. ایسا نہیں. کیوں بیٹھے؟ پیسے کے لیے بیٹھے؟ ارے بولو نا، پیسے کے لیے بیٹھے؟ نہیں بیٹھو پیسے کے لیے. آپ کو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے آپ کس لیے بیٹھے ہیں. اور آپ جب اللہ کے نام پہ اور رسول کے نام پہ اتنی دیر بیٹھیں گے تو اللہ کو بھی آپ پر رحم آئے گا. اور جب اللہ کو آپ پر رحم آئے گا انشاءاللہ آپ کی نسلیں سمجھ جائیں گی، نسلیں سمجھ جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بار بار اللہ تعالیٰ ایسی مجلس قائم کرنے کی اور ایسی مجلس میں ہمیں اور آپ کو شریک ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ان معصوم، ان چھوٹی سی ننھی سی بچیوں کو اللہ اپنے گناہ قبول فرمائے. اللہ ان کو عالمہ بنا دے، صالحہ بنا دے، نیک بنا دے، دیندار بنا دے. ان بچیوں کو اللہ ماں باپ کے دل کا قرار بنا دے، ماں باپ کے قلب کی ٹھنڈک بنا دے. ان بچیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کی اصلاح کا اور سماج کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے. پھر سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مکتب کو خوب ترقی عطا فرمائے. اس مکتب کو اللہ تعالیٰ پورے پیٹی بازار کے لیے بلکہ پورے دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا دے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے. اللہ شریعت کے، انسانی وقار کے اور انسانی تشخص کے وجود اور بقا کا ذریعہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو بے پناہ قبول فرمائے. اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. جس محبت کے ساتھ آپ بیٹھے اور جس محبت کے ساتھ آپ نے باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی 7 نسلوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں عالم، حافظ اور دیندار پیدا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اپنا فرمانبردار، آپ کا تابعدار اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. اللہ تعالیٰ اسٹیج پہ بیٹھنے والے تمام علماء، تمام حفاظ کو